میں درجہ ثالثہ کے طالب علم محمد حارث سے درخواست کروں گا وہ آئیں، جن کا موضوع استقامت کے نام سے معنون ہے، اس پر آ کر بیان فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، ہم نام نہ جانے کتنے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور معزز مہمانوں اور میرے غیور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ استقامت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہم کو پالنے والا ہے، ثم استقاموا، وہ یہ کہہ کر اتنے پکے ہو گئے کہ ان کو تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، ان کو آگ کے انگاروں میں جلایا گیا، لیکن ثم استقاموا، وہ یہ کہہ کر اتنے پکے ہوئے کہ تختہ دار کو لٹک گئے، گھروں کو چھوڑ دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اپنے معصوم بچوں کو یتیم کرا دیا، لیکن اللہ کا قرآن نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں چھوڑا۔ آخر اللہ یہ کس بات پر اتنے پکے ہو گئے؟ اللہ تیرے دستور پر، تیرے دین پر، تیرے قول پر اتنے پکے ہو گئے، اور میرے اللہ ان کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، میرا حکم یہ ہے آسمانوں کے فرشتے ان پر اترتے ہیں، کیا کہنے کے لیے؟ یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرے، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرے، اور میرے اللہ آخرت میں ان کے لیے کوئی انعام ہے، کوئی اعزاز ہے، فرمایا کیوں نہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ سامعین مکرم، یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس مفہوم پر میں تاریخ الاسلام کے 1400 سال کے اوراق آپ کے سامنے چند منٹوں میں پلٹتا ہوں۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید کر دیے گئے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، حنین کے معرکے میں 19 صحابہ شہید کر دیے گئے، اس دین کے لیے، اس مشن کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے۔ وہی صحابہ اپنے اس مشن کے لیے حیات کی قربانی دے گئے، اپنا سب کچھ لٹا گئے۔ حضور کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے شہادت کا جام اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میرے دوستو، یہ ایک دستور ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک دین ہے۔ اس دین کے لیے بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، اس دین کے لیے بریرہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ آؤ میں تاریخ کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہتا ہوں۔ حجاج کے سامنے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے دلیل سے کہا کہ حجاج تو ظالم ہے، تو غلط ہے، اور اپنی سچی بات پر اتنے ڈٹ گئے کہ حجاج نے سچی بات بیان کرنے کے پاداش میں سعید بن جبیر کو ہزاروں انسانوں کے سامنے
نے ذبح کر ڈالا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حکومت وقت نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جیل میں ڈالا تو جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے مسئلے میں کچھ دلائل پیش کیے، لیکن ظالم بادشاہ وقت نے پیغمبر کے اس عاشق کو جیل میں ڈالا۔ روزانہ ان کی پشت پر 40 کوڑے مارے جاتے، اور راوی کہتا ہے وہ ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی بل بلا اٹھتا، لیکن امام صاحب اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فلاسفہ کے سامنے حق بات بیان کی تو حق بات بیان کرنے کے جرم میں ان کو جنگلات میں ٹھہرایا گیا۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو ان کے حکومت وقت نے ان کو جیل میں ڈالا۔ بلاخر وہ دور بھی آیا جب انگریز نے بر صغیر کے اندر اپنا قدم رکھا، مسلمانوں نے انگریز کا مقابلہ کیا اور 1857 کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیفیں دی، لیکن یہ علماء اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا۔ شاہی مسجد کے صحن میں ایک پھانسی کا بندہ بنا کر ایک دن میں 100 علماء کو لٹکایا گیا، اور ایک انگریز کہتا ہے دلی کے ایک خیمے میں میرے سامنے 40 علماء کو لا کر ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کے کپڑے اتار کر آنکھ کے انگاروں میں چلایا گیا۔ اس کے بعد 40 اور علماء کو لایا گیا، اور انگریز نے کہا اے مولویوں ایک دفعہ کہہ دو تم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ ان 40 علماء کی طرح تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں بھی آنکھ کے انگاروں میں چلایا جائے گا۔ خزاں کے رت پہ گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اے مسلمانوں، اے علماء کو گالی دینے والوں، سنو، وہ انگریز کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم وہ 40 علماء بھی آگ میں پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ میں پک گئے، لیکن ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، اپنے موقف کو نہیں چھوڑا۔ اس سے بھی آگے چلیے، جب امریکہ نے طالبان سے کہا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کرو، طالبان نے دلیل سے بات کی اور اپنی بات پر اتنے ڈٹ گئے کہ امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم افغانستان کو بمباری کر کے تباہ کریں گے۔ میں قربان جاؤں اس عمر سالس پر، اس نے جواب دیا اے امریکہ والو یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر آدھا افغانستان روس نے تباہ کیا تھا اور باقی آدھا افغانستان اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ کے فرمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی عزت و عظمت کے لیے، باقی آدھا افغانستان بھی تباہ ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اس کے لیے اپنی صدارت کو بھی چھوڑ دیں گے، اپنی حکومت کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے موقف کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس قوم کے مردہ نفسوں میں احساس کو زندہ کون کرے؟ جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے؟ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلمت تم حد سے باہر تو محمد عربی تشریف لے آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔